حضرت مولانا حافظ محمد یونس آزاد صاحب جو کہ ہمارے علاقہ کی مشہور و معروف سماجی اور مذہبی شخصیت ہیں، الحمدللہ ان کے منصوبے کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں، خواہ ہاسپٹل کا ہو، مدرسے کا ہو، مسجد کا ہو یا فلاح انسانیت کا ہو، آپ سب کے سامنے ہے۔ اور جس چیز کی کمی ہم سب محسوس کرتے تھے، میں کہا کرتا تھا حافظ صاحب سے کہ حافظ صاحب ہمارے علاقے میں ایک بہت بڑا مدرسہ بھی ہونا چاہیے، اور آپ سب کو یہ میں خوشخبری ان کے خطاب سے پہلے سنا دوں کہ رحیم گارڈن جی ٹی روڈ پہ الحمدللہ 2 ایکڑ زمین، الرحیم گارڈن میں 2 ایکڑ زمین پہ، جو کہ مرکزی حافظ محمد یونس آزاد صاحب کی کوششوں سے مرکزی جمعیت اہل حدیث کے نام وقف کر دی گئی ہے، اور اس کے اوپر مدرسے کا سنگ بنیاد رکھ دیا گیا ہے۔ انشاءاللہ الرحمن وہ مدرسہ بھی حافظ صاحب کے دیگر منصوبوں کی طرح اپنی مثال آپ ہوگا، وہاں انشاءاللہ مدرسہ بھی بنے گا، ہاسپٹل بھی بنے گا، سکول بھی بنے گا، ٹیکنیکل کالج بھی بنے گا۔ بس اللہ رب العزت کے حضور یہ دعا ہے، اللہ رب العزت محترم جناب حافظ محمد یونس آزاد صاحب اور ان کے رفقاء کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پہ قائم رکھیں۔ اب میں بلا تاخیر ہاں جی میاں اصغر صاحب نے توجہ دلائی ہے کہ محترم حافظ محمد یونس آزاد صاحب ابھی حال ہی میں سفر باسعادت یعنی عمرہ سے تشریف لائے ہیں، اور کل تشریف لائے ہیں، اور آج الحمدللہ تھکاوٹ کے باوجود ہمارے سامنے تشریف فرما ہے۔ ہم تہ دل سے ان کے شکر گزار ہیں۔ اب میں بلا تاخیر دعوت خطاب دیتا ہوں قائد پنجاب محترم جناب حافظ محمد یونس آزاد صاحب، ناظم اللہ مرکزی جمعیت اہل حدیث صوبہ پنجاب۔ لیکن ان کی آمد سے پہلے ذرا اپنے جاگتے ہونے کا تو ثبوت دیں اور زوردار اللہ کی وحدانیت کا نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، کتاب و سنت، کتاب و سنت، کتاب و سنت، مسلک حق اہل حدیث، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، شان رسالت، عظمت صحابہ۔ تھوڑا ہے تلے بس ٹھیک۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ اللہ پاک کی حمد و ثنا کے بعد اور سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کے درود و سلام کے بعد میں سب سے پہلے مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے متعلقہ جو ورکر اور جو کارکن ہیں
میرے دائیں اور بائیں میری جماعت کے خطبا اور کاروباری حضرات اور تمام عوام جو مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان سے ایز اے ورکر اور کارکن، ایز اے خطیب جو مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے ساتھ منسلک ہیں، ان کا بالخصوص، اور اس کے علاوہ جتنے لوگ یہاں اس پروگرام کو سننے کے لیے علاقے کی عوام تشریف لائی، میں سب کے لیے دعا گو بھی ہوں اور اپنے ورکروں اور کارکنوں کا مشکور بھی ہوں۔ حضرات محترم، آج کا یہ پروگرام جن دوستوں نے، جن احباب نے، جس بچے نے اور اس کا تسلسل قائم رکھا ہے کئی سالوں سے، میری دعا ہے اللہ پاک ان دوستوں کو، ان احباب کو جو اس کے معاونین ہیں اس بچے کے، اور اس کو سب کو اس کے عوض میں اجر غبیر عطا فرمائے۔ حضرات، جہالت دو ہی چیزوں سے ختم ہو سکتی ہے۔ جہالت کو ختم کرنے کے لیے اور غلط حرکات و سکنات کو بند کرنے کے لیے، ان کی روک تھام کے لیے صرف دو ہی چیزیں ہیں: یا کتاب و سنت کی تعلیم کو عام کر دیا جائے، یا کتاب و سنت کی تبلیغ کو عام کر دیا جائے۔ دو ہی چیزوں میں معاشرے میں اور گلی اور کوچہ سے ہر وہ چیز جو لغویات میں شامل ہے، اگر ان کو کوئی چیز 100% منفی کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے تو وہ صرف کتاب و سنت ہے، اور کتاب و سنت ہی اتنا مؤثر ہے کیوں کہ وہ وحی الہی ہے، اور وحی الہی ہی اتنی مؤثر ہو سکتی ہے جو انسانی صحت کی، جسمانی اور روحانی مکمل صحت کی ذمہ دار ہے۔ دنیا میں اور کوئی چیز نہیں ہے۔ تو حضرات محترم، میں اپنے آپ کو اور اپنے خطباء کو، اپنے احباب کو، اپنے دوستوں کو، اپنے نوجوانوں کو یہ ضرور آج پیغام دے کر جاؤں گا اور اس کی نصیحت بھی کروں گا کہ تم نے اگر بہترین انسان بننا ہے، اگر معیاری انسان بننا ہے اس دنیا میں، اور بعد الموت بھی اگر بہترین انسان بننے کے ناطے پیش ہونا ہے، تو اس کی پہلی شک یہ ہے کہ انسان وہ ہوتا ہے اصل میں جو دوسرے انسان کا فائدہ کرے، نقصان نہ کرے۔ جو دوسرے انسان کا فائدہ کرے اور نقصان نہ کرے۔ اور بہترین انسان وہ ہوتا ہے جو وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، کسی کا تعاون کرتا ہے تو وہ نیکی پر کرتا ہے، پرہیزگاری پر کرتا ہے، عدل پہ کرتا ہے، انصاف پہ کرتا ہے۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، ظلم اور زیادتی پہ کسی کا تعاون نہیں کرتا۔ یہ میرا ایجنڈا وہ ایجنڈا تھا جو 1993 میں لے کر میں اس علاقے میں داخل ہوا تھا۔ آج تک اسی ایجنڈے پہ میں قائم ہوں۔ الحمدللہ میں نے اس وقت یہ اپنے رفقا، جو میرے رفقا بیٹھے ہوئے ہیں، میاں بشیر صاحب ابو ہریرہ ٹرسٹ کے ایگزیکٹو ممبر ہیں، میاں مقصود صاحب، میاں اکبر صاحب،
آصف چوہان ایڈوکیٹ صاحب، میاں نعیم شہزاد صاحب، کسی سے کوئی چیز مخفی نہیں، کسی سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں. یہ پنجویں بھی آگے ہیں، یہ سب میرے دوست اور بھائی ہیں. تو حضرات، اور حافظ سعید صاحب تشریف فرما ہے، اور بھی لائٹوں نے سامنے سے دبائے ہوئے ہیں، مجھے نظر نہیں آ رہا. تو بہرکیف یہ وہ ایجنڈا تھا جو 1993 میں طے کر کے اس علاقے میں داخل ہوا. آج تک اس ایجنڈے سے ایک سر کے وال کے برابر میں نے کوئی کوتاہی نہیں کی. اس علاقے میں کوئی ماں کا لال، کوئی چاہے وہ مذہبی رہنما ہو یا کوئی سیاست دان ہو یا کوئی اس علاقے میں 10 کلومیٹر ایریا میں اپنے آپ کو بہت بڑا پہلوان، بڑا بڑا اپنے آپ کو چودھری سمجھتا ہو، میرا مخالف کیوں نہ ہو، لیکن وہ کبھی یہ نہیں کہہ سکتا انشاءاللہ کہ یونس آزاد نے کبھی آج تک ضمیر کا سودا کیا ہو اور یونس آزاد ظلم کے سامنے سرنگوں ہوا ہو. یونس آزاد بغیر کتاب و سنت کی صحیح حقیقت سے ادھر ادھر کو ہٹا ہو. الحمدللہ جس کا تعاون کیا ہے نیکی پہ کیا ہے، جس کا تعاون کیا ہے پرہیزگاری پہ کیا ہے، اور کبھی ظلم، زیادتی، گناہ کو آج تک کسی کا تعاون نہیں کیا. اگر کسی نے اس سے ناراض ہو کر مرکز ابو ہریرہ کو چھوڑا ہے تو چھوڑا ہے، پھر اس کو سمجھ آئی ہے، اس نے یو ٹرن پھر وہاں لیا ہے. الحمدللہ جب مجھے یہ پتا چلتا ہے کہ میرا کوئی ورکر، میرا کوئی کارکن، یہ ساری تعداد میرے ورکروں اور کارکنوں کی کھڑی ہوئی ہے، جب مجھے یہ پتا چلے کہ ہمارا کوئی ورکر کارکن ہمارے نام کو غلط استعمال کرتا ہے، ہماری پاور کو غلط استعمال کرتا ہے، الحمدللہ ہم وہاں ہی اس کو سمجھاتے ہیں، اس کو روکتے ہیں کہ یہ ابو ہریرہ ٹرسٹ کی پاور اس لیے نہیں بنی کہ علاقے میں فساد کیا جائے، دہشت گردی کی جائے، علاقے میں بدماشی کی جائے. یہ پاور اس لیے نہیں بنائی علاقے میں ظلم و ستم کیا جائے. یہ مرکزی جمعیت اہل حدیث کی پاور اس لیے نہیں بنائی کہ ہم منصوبے بنا کر بینکوں میں ڈکیٹیاں اور وارداتیں کریں اور کروائیں. یہ طاقت اس لیے بنائی ہے کہ اللہ اور کتاب و سنت کا پرچم لہرایا جائے اور عدل و انصاف کیا جائے اور ظالموں کا رستہ روکا جائے. یہ اس لیے طاقت بنی ہے. جب کبھی استعمال کرتا ہوں، اس کو میدان میں لاتا ہوں، تو یہ فوری طور پر طاقت استعمال نہیں کرتے. آپ گواہ ہیں اس چیز کے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی انسان سے غلطی ہوئی تو فوری طور پر اس طاقت کو باہر نکال لیا جائے. کسی انسان سے ایک مسٹیک ہوئی، اس نے ایک مرتبہ کسی کو تھریٹ کیا، ایک مرتبہ کسی سے بتہ خوری کی، تو فوری طور پر اس کو کاٹنے پہ میں لگ جاؤں. ایک مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ نہیں، سینکڑوں بار اس کو سمجھاتا ہوں پہلو پیغام دے کر. پھر وہ اگر نہیں سمجھتا تو آخری پیغام یہ ہوتا ہے کہ اب 5 یا 6 مرتبہ سمجھایا نہیں تم سمجھے، اب تم ہو یا ہم ہیں. 2 ہی چیزیں نے، یا تمہیں یہ علاقہ چھوڑنا پڑے گا یا یہ ظلم چھوڑنا پڑے گا. یہ تازہ ترین موجودہ مثال موجود ہے. ابھی تو میاں اکبر صاحب 2 مہینے نہیں ہوئے، 2 مہینے نہیں ہوئے کہ وہ کہاں تھا جو پتہ مانگتا تھا اور ابو ہریرہ میں جا کر اس ظلم کی اصلاح کی. یہ میاں بشیر صاحب، میاں مقصود صاحب، میاں نعیم صاحب، اکبر صاحب گواہ ہیں کہ جن آنسوؤں سے وہ روتے ہیں
سمجھایا نہیں سمجھا، پھر اس کو روکا ہے، اس کو روکا ہے جیسے روکنے کا حق ہے۔ مجھے نہیں امید کہ ساری زندگی وہ کسی سے اب پتہ مانگے گا۔ یہ الحمدللہ اہل سنت ہوں، اہل حدیث ہوں، دیوبندی ہوں، ظلم کے حوالے سے کسی بھی مکتبہ فکر کا، کسی بھی مکتبہ فکر کا مظلوم ابو ہریرہ کی چوکھٹ کو دستخط دے گا تو ہم ظلم کو روک کر رہیں گے انشاءاللہ۔ کیا وہ واقعہ بھول گیا ہے؟ کون سا واقعہ؟ میری جماعت کے خطباء بیٹھے ہیں، وہ کہے ہیں کون سی بات شروع کر دی ہے؟ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ وہ تو بہت آسان ہے کہ جناب علی یاروں میں، دوستوں میں سبحان اللہ معاذ اللہ کہنا تو بہت آسان کام ہے۔ تسبیح پھیرنا یاروں میں، دوستوں میں بیٹھ کر معاذ اللہ کہنا تو بہت آسان ہے۔ پتہ تب چلتا ہے جب تنہائی میں کسی کے ساتھ بیٹھا ہو پھر حرام کو چھوڑے، جب 10-10 لاکھ کی آفریں ہوتی ہوں پھر نہ لے، 50-50 لاکھ کی آفریں ہوتی ہوں پھر نہ لے، ضرورت بھی ہو۔ تو شاعر نے خوب کہا تھا، اس نے کہا بڑا مشکل ہے بادائے غلگوں سے، بڑا مشکل ہے کیا نہیں صاحب، بڑا مشکل ہے بادائے غلگوں سے بچنا خلوت میں۔ حافظ یاسر صاحب، بڑا مشکل ہے بادائے غلگوں سے بچنا خلوت میں، یعنی کہ زلیخا ہی سمجھ لو ہے جو 7 کوٹھڑیاں بند ہون تے پیسے دینے والا بندہ تنہائی چ بیسمنٹ چ وڑیا ہوئے۔ بڑا مشکل ہے بادائے غلگوں سے بچنا خلوت میں، بڑا آسان ہے یاروں میں معاذ اللہ کہنا، بڑا آسان ہے یاروں میں معاذ اللہ کہنا ہے۔ تو بڑا آسان سبجیکٹ ہے، پتہ ادو لگتا ہے جدو تھبے نوٹ آؤن پھر بندہ انہوں روکے۔ الحمدللہ روکا ہے آج تک۔ پھر کسی شاعر نے خوب کہا ہے، اس نے کہا کہ جناب وہ میں ہی جانتا ہوں جو مجھ پر گزر گئی، وہ میں ہی جانتا ہوں جو مجھ پر گزر گئی، جاؤ دنیا سے میں بھی مر جانا ہے، ان سیاستدانوں نے بھی مر جانا ہے، میرے بھی بڑے مر گئے، ان کے بڑے بھی مر گئے، میں بھی مر جانا ہے، انہاں بھی مر جانا ہے۔ پر اے اپنے جنہیں سیاستدان اس علاقے دے، میں کسی دا نام نہیں لیتا، لیکن کسی دے جیب دی کمائی وچوں آج تک کسی نے کوئی ادارہ بنیا نہیں ویکھیا جو پبلکلی عوام لئی بلا تفریق بنیا ہوئے۔ کسی نے جوے بازا نال ظلم نال ٹکر نہیں لئی اپنے ووٹاں دی خاطر، سیاست دی خاطر۔ ہمارا تو سبجیکٹ ہی اور ہے، ہم مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے کارکن ہیں، جو جماعت کا امیر حکم کرے گا وہ کر کے رہیں گے، جو جماعت کے ناظم اللہ حکم کریں گے وہ کر کے رہیں گے۔ تو الحمدللہ آپ کے سامنے ہے۔ تو اس نے کہا کہ جناب کہ وہ میں ہی جانتا ہوں جو مجھ پر گزر گئی، دنیا تو لطف لے گئی میرے واقعات میں۔ اہل علاقہ تم لطف اٹھاؤ ابو ہریرہ ہسپتال سے، تم لطف اٹھاؤ وہاں کے تعلیم کے نظام سے، تم لطف اٹھاؤ 24 گھنٹے پانی کی سروس کے سے۔ اور اس علاقے میں الحمدللہ تقریباً 900 کے قریب تعداد ہے جن نے ابو ہریرہ سے میٹرک کیا ہے۔ ہم نے آج تک دوسرے اضلاع کا بچہ داخل نہیں کیا،
ہم نے اس 10 کلومیٹر کے بچے داخل کیے ہیں 900 کے قریب، جنہوں نے حفظ اور سائنس کے ساتھ میٹرک اور اسی علاقے میں ہیں، وہ بہت بڑی طاقت ہے۔ اب تو میاں صاحب انہوں نے ابو ہریرہ ٹرسٹ کو ڈونیٹ کرنا شروع کر دیا ہے۔ لوگ اداروں کے لیے، مسجدوں کے لیے 1 فیکٹری لگاتے ہیں، 2 لگاتے ہیں، میں نے 900 فیکٹری لگا دی ہے۔ اگر سال کے بعد وہ 25 ہزار بھی دے لیں تو اب کیلکولیشن کر لیں کتنے پیسے بنیں گے۔ کوئی دنیا کی طاقت اس علاقے میں اس سسٹم کو دبا نہیں سکتی۔ وہ 900 طالب علم، اور پھر اس کے بعد جتنی بیٹیوں نے حفظ کیا ان کی شادیاں ہوئی اور ان کی نسلیں بھی یہاں موجود ہیں الحمدللہ۔ تو حضرات دنیا سے جائیں گے، لوگوں نے، تنظیموں نے اس علاقے سے پیسے اٹھائے، کوئی کہاں لے گیا، کوئی، یار انصاف تو کرو میاں برادران۔ تنظیموں نے، جماعتوں نے پیسے اٹھائے، کوئی کہیں لے گیا، کوئی کہیں لے گیا۔ میرا اور دوسری تنظیموں اور جماعتوں کا فرق، میں ان نوجوانوں سے، کاروباری حضرات سے، بزنس مینوں سے، میں طلباء سے، اس علاقے کی عوام سے آج انصاف مانگتا ہوں کہ علماء نے اور جماعتوں نے، تنظیموں نے پیسے اٹھائے اور کوئی کہیں لے گیا، کوئی کہیں لے گیا، لیکن یونس آزاد نے اپنے خاندان کے، اپنے احباب کے، اپنے دوستوں کے سب پیسے ملا کر آپ کے علاقے میں نصب کر دیے ہیں۔ دنیا سے چلے جائیں گے، آپ کی دولت یہاں موجود ہے۔ اس لیے انشاءاللہ اس کے بعد جو منصوبہ حافظ سعید صاحب بتا رہے تھے، وہ ادھر رحیم گارڈن میں 2 ایکڑ جگہ انہوں نے وقف کی۔ وہ ٹرسٹ کے جنرل سیکرٹری تھے جنہوں نے وقف کی تھی، اور الحمدللہ یہ حالیہ چند مہینے، 2 مہینے پہلے کا مہینہ، 2 مہینے پہلے مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے ناظم اعلیٰ ڈاکٹر حافظ عبدالکریم سینیٹر صاحب نے اور جماعت کے نام جگہ وقف ہم نے کروائی۔ پھر بحرین کے ڈپٹی سپیکر تشریف لائے اور مدینہ یونیورسٹی کے وائس چانسلر وہ بھی تشریف لائے، ان نے سنگِ بنیاد رکھی۔ اب مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے ناصب اعلیٰ اس منصوبے کو پایہ تکمیل تک پہنچا رہے ہیں، جس میں بہت بڑا مرکز اور ٹیکنیکل کالج، اور اس میں جناب علی اور بھی کافی سارے معاملات ہیں۔ 2 ایکڑ میں سامنے روڈ 80 فٹ، اس کے چاروں طرف، باقی تینوں طرف جناب علی 40 فٹے روڈ ہیں، 2 ایکڑ جگہ ہے، اور مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے ناظم اعلیٰ الحمدللہ تقریباً 25 سے 30 کروڑ روپیہ لگا کر اس منصوبے کو مکمل کر رہے ہیں۔ اور یہ بھی الحمدللہ 25-30 کروڑ جماعت سے منظور کروانے کے بعد، وہ پیسے قطر سے آئیں یا جہاں سے بھی آئیں، بہرکیف یونس آزاد نے الحمدللہ اللہ کی توفیق سے وہ مرکز تعمیر ہوگا، تو سب سے زیادہ فائدہ اسی 10 کلومیٹر کو ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ پاک قبول و منظور فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ تو میرا آخری پیغام اپنے دوستوں، بچوں، نوجوانوں، علماء کے سامنے یہ پیغام ہے کہ صرف ایک ہی نقطہ عدل کو نہیں بھولنا۔ تم اگر زندگی چاہتے ہو، تم اگر جینا چاہتے ہو، شیر کی زندگی چاہتے ہو، تو نقطہ عدل کو اپنے سینے میں، دماغ میں رسک کر کے رکھنا ہے۔ کسی بڑے سے بھی خوف زدہ نہیں ہونا اللہ کے فضل و کرم سے، کیونکہ اللہ کی توحید کا مطلب ہی یہ ہے کہ صرف اسی کے آگے جھکنا ہے، بندے اس کے ہیں، لیکن احترام اللہ کی مخلوق کا کرنا ہم پر فرض ہے۔